ضرورت ہے. امتی ہونا کافی ہے, پھر بھی پوچھتے ہیں. سبب یہ ہے کہ نگاہوں کی مار پڑتی ہے, ہر دیکھنے والا نگاہ سے مارتا ہے. دھیرے 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 فنا ہو جاتی ہے, ان کو خبر نہیں ہوتی. چنانچہ جو جاذبیت اور کشش اللہ نے رکھا ہے وہ بے پردہ عورتوں میں آپ محسوس نہیں کر سکیں گے, وہ ختم ہو جاتی ہے. تو لطافت یاد آیا مجھے, اللہ لطیف ہیں, انہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا, کوئی قدرت رکھتا ہی نہیں. ہاں جب اللہ چاہیں گے تو بندوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو پیش کریں گے اور آنکھوں کی طاقت اتنی بڑھا دیں گے کہ ہر جنتی اللہ کو دیکھ سکے گا. اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو بنائے اس میں کہ ہم سب اللہ کو دیکھ سکیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین. سورہ ملک 29واں پارہ, یہاں سے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. پہلا رکوع یہاں ختم ہوا تھا, تذکرہ تھا کہ اللہ سب کچھ جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. کیا وہی نہیں جانے گا جو پیدا کرے گا؟ وہ تو باریک بین ہے, باخبر ہے. اب انسان کو اس دعوے میں اگر کلام ہے تو اس کی دلیل کے طور پر کچھ مشاہدہ کروایا اللہ نے تاکہ بندے کو اللہ کی قدرت کا یقین ہو جائے. یہاں سے وہ مشاہدہ شروع ہو رہے ہیں. پہلی آیت میں فرمایا کہ آپ زمین کو دیکھتے ہیں, زمین پہ رہتے ہیں, زمین پہ بستے ہیں. اس زمین کو بنانے والا آج تک کوئی دعوے دار نہیں پیدا ہوا. جس نے یہ بنایا ہے وہ کتنا قادر ہوگا سوچو. اللہ نے اس زمین کو بنانے کا اعتراف کیا ہے کہ ہم نے ہی بنایا ہے اور یہ ایسے بنایا ہے کہ تمہارے تابع ہے, کبھی انکار نہیں کرتی. اگر روئی کی طرح نرم ہوتی تو تمہاری عمل کھڑی نہیں ہوتی, اور لوہے کی طرح سخت ہوتی تو تمہاری کھیتی کرنا مشکل ہوتا. اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ بالکل تمہارے کام کے لیے جیسی ضرورت پڑتی ہے, کبھی سخت کبھی نرم, کبھی پانی جمع کر لیتی ہے, کبھی کھیتی اگا دیتی ہے, کبھی مردوں کو اندر قبول کر لیتی ہے. جس طرح چاہتے ہو تم اس کو استعمال کرتے ہو. اور دوسرے تمہارے تابع ہے, کبھی تم سے بغاوت نہیں کرتی. جو جانور پیٹھ کو پیش کرتا ہے سواری کے لیے وہ تو جانور ہے, ہوتی ہے اطاعت گزار, لیکن کوئی جانور اپنی گردن جھکا دیتا ہے کہ اس پر بھی آپ سوار ہو جائیں تو اس کی اطاعت میں مبالغہ ہوتا ہے. اللہ نے زمین کے واسطے لفظ ضرور استعمال کیا ہے کہ اس نے گردن تمہارے واسطے رکھ دیا اور کہا کہ میرے مونڈوں پر پاؤں رکھ کے چلو. اب اس سے زیادہ محتاط مطیع اطاعت گزار اور کیا. تو ہم جو پاؤں رکھتے ہیں یہ زمین کے مونڈوں پہ پاؤں رکھ کے چلتے ہیں اور زمین سے قبول کرتی ہے. اللہ نے قدرت کا اظہار کیا تمہارے لیے شفقت کا, اور اس زمین سے قبول والے تمام چیزوں میں تمہارے واسطے پیدا. یہ پہلی آیت کا حاصل ہے. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا, وہی ہے جس نے بنایا تمہارے واسطے زمین کو ذلول. ذلول تابع, بالکل تابع, کبھی انکار کرتی نہیں. کوئی تکبر سے اکڑ کے چلتا ہے ٹھوکریں مارتے ہوئے تب بھی انکار نہیں کرتی, اور کوئی سر جھکا کر متواضع ہو کر چلتا ہے تب بھی انکار نہیں کرتی. باغی ہے, سرکش ہے, تب بھی انکار نہیں کرتی, اور خدا کا بندہ نیک صالح ہے تب بھی انکار نہیں کرتی. یہ ترجمہ ضرور ہوتا ہے تابع. فمشوا فی مناکبہا, مناکب منکب کی جمع ہے, موڑے جو ہوتے ہیں کندھے ان کو منکب کہا جاتا ہے, اور مناکب اس کی جمع ہے. فرمایا فمشوا, چلو پھرو, اس کے موڑوں پہ پاؤں رکھے. اس زمین کی اطاعت کا پہلو بیان کیا گیا. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ, اور کھاؤ اس کے رزق سے. رزق ہی کی زمین اگر اللہ کی طرف جاتی ہے تو اللہ کا رزق ہے, زمین کے توسط سے اللہ نکالتے ہیں. زمین کو حکم دیتے ہیں, زمین پھٹ جاتی ہے اور اوپر نکلتی ہے. اور اگر رزق ہی کی جو زمین ہی ہے یہ پروناؤن اگر لوٹتا ہے زمین کی طرف تو گویا زمین کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کے لیے جب تم محنت کرتے ہو تو تمہارا رزق وہ نکال کے دے دیتی ہے. اس کا رزق کھاؤ, زمین کا رزق. زمین کا رزق ہے تب بھی اللہ کی قدرت, اور اللہ کا رزق ہے تب بھی اللہ کی قدرت. دونوں صورتوں میں یہی بیان کرنا مقصد ہے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, اور اسی کی طرف تم سب کو پھر جی کے اٹھنا ہے. نشور نشر سے بنا ہے. نشر کہتے ہیں کسی چیز کو پھیلانا. ہم لوگوں میں جو کہتے ہیں میڈیا کیا ہے, میڈیا پھیلاتا, وہ ترجمہ نشر کا. شعبہ نشر و اشاعت لکھتے ہیں جہاں سے کتابیں شائع ہوتی ہیں. شعبہ نشر و اشاعت, ناشر کون ہے, یعنی اس کتاب کو پھیلانے والا کون ہے, چھاپ کر پھیلانے والا. تو نشور کے معنی سب لوگوں کو جتنے قبر میں مردے ہیں یہ سب اکھڑ کے بکھر کے جمع کس کی طرف ہوں گے, وہ اللہ کی طرف. وہ نشور. اس میں اشارہ یہ ہے کہ زمین پر چلتے ہوئے, زمین پر بستے ہوئے, یہاں کی غذائیں کھاتے ہوئے, یہ مت سمجھو کہ ہمیشہ کی ملکیت ہے, ایک دن چھوڑ کے تمہیں جمع ہونا ہے تاکہ غفلت نہ آنے پائے. اب جو بندے اللہ کی بغاوت کرتے ہیں, کہتے ہیں گھر بن گیا, اب کیا فکر, زمین پہ اب کیا فکر, نوکری لگ گئی, پینشن آ رہی ہے, بے فکری کا جو انداز سوچتے ہیں لوگ, اب تو ہمیں کچھ فکر نہیں بولتے, پینشن آ رہی ہے, اچھا کھیتی سے اللہ خود بتا رہا ہے, کمپنی کھول دیا ہوں خود کو اتنا رہا ہے, مطلب ایسی کوئی چیز جس پر اعتماد کر کے بیٹھ جاؤ. اللہ فرماتے ہیں تمہیں کبھی بھی مامون ہو کر بیٹھنا نہیں ہے, اگر بیٹھے تو سمجھو تم دھوکے میں. اگر اللہ کی بندگی سے انحراف کیا ہے تو تمہیں امن نصیب نہیں ہوگا, نہیں آنا. تم جس بلڈنگ میں بیٹھ کے آرام کرتے ہو اس بلڈنگ کو گرانے پر ہم قادر ہیں, جس زمین پہ چلتے ہو زندہ درگور کرنے پہ ہم قادر ہیں. زمین پھٹ جائے گی, ہمارے بولنے سے زمین پھٹتی ہے, دانا نکلتا ہے, اور ذرا حکم دیں گے تو تم کو نکل جائے گی, وہ اگلتی بھی ہے نکلتی بھی ہے. زمین دونوں کام کرتی ہے, اگلنا نکلنا دونوں سکھایا ہم نے اس کو. طوفان نوح میں پہلے اللہ نے کہا زمین سے نکل, زمین نے کیا کیا, پانی کو خوب نکالا, فارت النور, پانی کا جوش. تو طوفان اپنے مقام تک پہنچ گیا تو کہا اب نکل لے, یا ارض ابلعی ماءکی, اے زمین اپنا پانی واپس دے. تو زمین کو اگلنا بھی آتا, زمین کو نکلنا بھی آتا. تمہارے واسطے غلہ اگاتی ہے, تم سے مردے کو قبول کرتی ہے اور زندوں کو بھی قبول کر لیتی ہے. دونوں طاقت اللہ نے, یہ بیان کیا گیا الفاظ میں بڑی شدت سے. آمین تم من فی السماء, کیا تم مامون ہو, کیا تم بے باک ہو, کیا تم ملر ہو گئے ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے, آسمان والے سے کیا تم محفوظ ہو گئے ہو, مامون ہو گئے ہو. آمین تم, کیا تم ملر ہو گئے ہو, من فی السماء, اس سے جو آسمان میں ہے, ان یخسف بکم الارض, کہ دھسا دے تم کو زمین میں. تم سمجھتے ہو کہ زمین میں دھسانا اس کی قدرت میں نہیں ہے, تم اس سے مامون ہو گئے ہو. اور دوسرا رخ کیا ہے, فإذا هي تمور, جب اللہ چاہیں گے تو حکم دوں گے. تمور کے معنی لرزنا, جس وقت اللہ کا حکم آئے گا تمور زلزلہ آئے گا, زمین تھرائے گی, کب کپائے گی. اور اس کی مثالیں آئے دن اللہ دکھاتے رہتے ہیں کہ زمین تھرائے گی, کب کپائی. 1 سیکنڈ کا زلزلہ آیا, 2 سیکنڈ کا زلزلہ آیا, اور کبھی 30 سیکنڈ کا زلزلہ ہوا تو پورا شاہ تباہ. کب کپانا, زمین کا شک ہو جانا,
زمین میں زندہ دفن ہو جانا، یہ سب دکھاتے رہتے ہیں اللہ کی شان بتائیے فیضا یہ تموت. دوسرا آمین تم من فی السماء، کیا تم محفوظ اور نیر ہو گئے ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے، ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ بھیجے تم پر آندھی. حاصب کہتے ہیں ایسی آندھی جو پتھروں کے ساتھ آئے تمہارے اوپر. پتھروں کی بارش، پانی کی بارش جو ہوتی ہے یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، اور جب وہ چاہتے ہیں تو پتھروں کی بارش بھی ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً، ہم نے پتھروں کی بارش کیا. پتھر برسانا بھی اللہ کی قدرت میں ہے. تو تم اس سے محفوظ ہو گئے. فَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، تو پھر تم جان لو گے کہ ہمارا ڈرانا کیسا ہوا. مطلب مرنے کے بعد تمہیں احساس ہوگا پتھر کھانے کے بعد، لیکن اس وقت تمہیں احساس ہونے سے فائدہ نہیں دے گا. لہٰذا تم ابھی سوچو کہ تم کس کے ماتحت ہو، تم پر کون حاکم ہے، تمہیں کون کھلاتا پلاتا ہے. تمہیں سوچنا چاہیے. پتھر آنے کے بعد، ختم ہونے کے بعد تم کو ہوش آئے گا کیف نذیر، میرا ڈرانا کیسا رہا، یہ سمجھ میں ضرور آئے گا، لیکن اس وقت بہت دور ہو جاؤ گے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور البتہ تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے. فَكَيْفَ، بس کیسا ہوا میرا ڈرانا. كَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، نکیر کے معنی آتے ہیں انکار کرنا. مجھ پر جو انکار کرنے والے تھے ان کا انجام کیسا ہوا. تم نے محسوس کیا ان کے انجام کا حال کیا ہوا. كَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، ان کا انجام کیسا ہوا. یہ اللہ نے واضح فرما دیا. اب یہاں سے ایک تو ان کے عبرت کو، ان کے خطرات کو، ان کی تباہیوں کو دیکھ کر نتیجہ اخذ کرنا ہے. دوسرے جو اللہ زمین پر آسمان پر قادر ہے، وہ آسمان زمین کے درمیان کی، زمین آسمان کے درمیان کی فضاؤں پر بھی قادر ہے، اور اس کو خوب اچھی طرح معلوم ہے. اس بات سے فرمایا کہ تم نے زمین دیکھا، آسمان دیکھا، درمیان کی فضاؤں کو دیکھو. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، اولم یروا الی الطیر، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں اڑتے ہوئے پرندوں کی طرف. فوقہم، اپنے ہی سروں پر پرندے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے ہی سروں پہ. کیا کبھی دیکھا آپ نے؟ وہ پرندے کو حال میں ہوتے ہیں صافات. صافات کے معنی پروں کو کھول کر سب لگائے اڑتے ہو جاتے ہیں. ویقبضن، قبض کے معنی آتے ہیں چھپا دینا. قبض، ہمارے قبض اردو میں استعمال ہے. فضلہ رک گیا تو قبض، یہ پروں کو ہلانے کو بند کر کے سمیٹ لیے تو یہ قبض ہے ان کا. پرندے پروں سے کبھی کھول کر کبھی سمیٹ کر دو طرح سے فضاؤں میں معلق رکے ہوئے ہیں. ان پرندوں کے قابل فضا بنانے والا کون؟ اس فضا میں پرندوں کو معلق رکھنے والا کون؟ ان پرندوں کو پر کھولنا اور پر سمیٹنا سکھانے والا کون؟ کبھی غور کیا اس کے اوپر؟ فرمایا کہ یہ سکھانے والا دوسرا کوئی نہیں. فضا بنانے والا، پرندہ پیدا کرنے والا، پرندوں کو پر کھولنا سمیٹنا سکھانے والا، پرندوں کے قابل فضا کو ہموار کرنے والا، یہ سب دوسرا کوئی نہیں ہے. ما یمسکہ الا الرحمن، سوائے رحمان کے ان کو فضاؤں میں معلق رکھنے والا کوئی نہیں. ایک گوشت کی بوٹی رکتی نہیں فضا میں، اچھالوں نیچے آتی. ایک گوشت کی بوٹی ثقیل چیز فضا میں رکتی نہیں، لیکن اتنا بڑا ثقیل جسہ فضاؤں میں معلق ہے، تمہارے سروں پہ تم کو دکھائی دے رہا ہے. ان کو روکنے والا کون ہے؟ ما یمسکہ الا الرحمن، سوائے رحمان کے ان کو تھامنے والا اور کوئی نہیں. انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا. امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، یہاں سے ایک اشکال ہوا. کافر کہا کرتے تھے اگر فرض محال عذاب آیا بھی، قیامت آئی بھی، تو ہمارے پاس بتوں کا ایک لشکر ہے یہ ہم کو بچائیں گے، ہمارے لیے ہمارے کام میں آئیں گے. اس آیت میں جواب دیا ہے امن ھذا الذی هو جند لکم، کیا بھلا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر ہے، تمہاری فوج ہے، ینصرکم مدد کرنے کو آئے، من دون الرحمن، رحمان کو چھوڑ کر. ان الکافرون الا فی غرور، کافروں کو صرف اور صرف معاملے میں دھوکہ لگا، یہ دھوکے میں پڑ رہے ہیں. جن کی پوجا کرتے ہیں، جن کی پرستش کرتے ہیں، ان میں کوئی بھی لشکر بن کر عذاب کو ٹالنے والا نہیں ہے، ٹالنے کے لائق نہیں ہے. فرمایا عذاب کو ٹالنا اللہ کی وہ تو بہت بڑی بات ہے. اگر اللہ نے تمہارے روزی کو روک لیا، تمہیں کھانا دینے والا کون ہے؟ پوچھ لو. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، رزق کو اگر اس نے روک لیا تو تمہارا منہ کھولنے والا کون؟ کائنات میں جتنے بھی حیوانات، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، بشمول انسان کے، یہ جو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، رحمان وہ ہے جو نہیں کھلا رہا. اگر وہ فرض کرو اپنے رزق کو روک لے تو تمہیں رزق پر قادر کون ہے؟ اللہ کے عذاب کو روکنا، اللہ سے لڑنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے روکے ہوئے رزق کو کھولنے والا کون ہے؟ بارش روک لیا جو ذریعہ رزق ہے، قوم پریشان. مگر سچ یہ ہے اگر آپ اپنا کام کر لیں، اپنا فرض پورا کر لیں تو اللہ سے بولنے کی نوبت نہیں آئے گی. اللہ بندوں پر شفیق ہے. جو بیٹا اپنا کام کرتا ہے ماں باپ اس پر توجہ پوری رکھتے ہیں، اور ماں باپ سے توجہ زیادہ اللہ رکھتے ہیں، مانگنے کی بھی نوبت نہیں آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا استسقاء ہے وہ ایک نمونہ تھی. حضور ہی کی دعا سے 7 سال قحط پڑ گیا تھا، اور حضور ہی کی دعا سے وہ قحط ختم ہوا تھا. بتانا مقصود تھا کہ اللہ اس پر قادر ہے، تم اللہ کی بغاوت کرتے ہو، تم نبی کو ستاتے ہو. 7 سال قحط نبی کی دعا سے اور نبی کی بدعا سے دونوں ساتھ تھا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خود توجہ کرتے ہیں. فرمایا اتنی توجہ کرتے ہیں کہ بارش رات میں برسا کر تمہیں دن میں کام کاج سے چھوڑ دیتے ہیں. جب رات میں بارش ہو اور دن میں کھلا ہوا موسم رہے کام کاج کریے تو اللہ کی عنایت. تم اگر اپنے فرض سے غافل ہو، اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دیتے ہو، پورا سمیت کے غریبوں کا حق کھا جانا چاہتے ہو، 2.5% زکات دی تمہیں دیتے ہوئے بہت عبال معلوم ہوتی ہے، تو انہی کے طفیل تمہیں بارش ملتی ہے جن کا 2.5% تمہارے پاس ہے. فرمایا اللہ نے هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم، حدیث الفاظ ہے. تمہیں روزی تمہیں جو دی جاتی ہے تم سمجھتے ہو میری خاطر بڈھے پلتے ہیں، میری خاطر بچے پلتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان بچوں اور بڈھوں سے تمہیں مل رہا ہے، طفیل ہے ان کا. ہر بیمار، ہر بوڑھا، ہر ضعیف، ہر کمزور، ہر ناتواں اللہ کی مخلوق ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا، اس کی قسمت سے تمہیں بارش ملتی ہے. ان کا حق تم روکتے ہو 2.5% تو ہم پورا روکنے پر قادر ہیں. میں اللہ نے واضح کر دیا. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، بڑا وہ کون ہے جو تم کو روزی دے اگر وہ روزی روک لے. امسک، امساک کے معنی روک لینا. بلکہ ان کو بھی یہ معلوم ہے ہمارے بت پانی برسانے پر قادر نہیں ہے، ان کے دل میں ہے. پھر کیا ہے؟ 3 چیزیں. بل لجو فی عتو ونفور، 3 چیز بتایا اللہ نے. ایک تو ہے لجو، اور ایک ہے عتو، اور ایک ہے نفور. نفور کہتے ہیں بھٹکنا، جس کو آپ بولتے ہیں ادھر اس کو دیکھا تو غصہ آتا، ارے بھائی کچھ کیا نہیں، دیکھتے ہی غصہ آتا، یہ کیا ہے؟ اس کو بھٹکنا بولتے ہیں، یہ نفور ہے. نفور معنی بھٹکنا. اور عتو کے معنی آتے ہیں شرارت. کسے بولتے ہیں شرارت؟ ایسا عمل جو دوسروں کی تکلیف کا باعث ہو، اس کو شرارت کرتے ہیں. اور تیسرا جو لفظ پہلے آیا ہے وہ ہے لجو. لجو کہتے ہیں اڑ جانا،
किसी गांव पे जिद पकड़ लेना, खुदा यही करेगा। हमारे गांव में क्या होता, पूरे लोग जमा होते, पंचायत करते, वो बोलता ठीक है पूरे लोगों की बात सही है, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं खुदा ही करेगा। तो क्या इसको बोलते अड़ना, जिद पकड़ना बोलते इसको। तो इनको मालूम है पानी बरसाने वाला वही है, रोटी देने वाला वही है, अजाब को डालने वाला कोई दूसरा नहीं है, जमीन का खालिक वही है, सब मालूम है। फिर कहाँ जाने भटके, तो तीन चीजें हैं, लज्जू, रुतू, नुफूर। लज्जू के माने अड़ जाना, और रुतू के माने शरारत करना, और नुफूर माने बिचकना, देखते गुस्सा इनको, अच्छा ये मुसलमान है, देखते हकीकत से वाकिफ नहीं, हकीकत से वाकिफ है नहीं। तो इनके अंदर एक तो शरारत है, एक तो जिद है अड़ जाने की, और एक बिचकना है, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। ऐसा करने वालों का हाल क़यामत में क्या होगा, शहरों के बल चलाए जाएंगे, शहरों के बल। एक सहाबी सवाल करते हैं कि अल्लाह के रसूल शहरों के बल कैसा चलेंगे? हम देते हैं कि आदमी पैरों के बल चलता है, पेट के बल चलता है, दो पांव चलता है, चार पांव चलता है, लेकिन ये चेहरे के बल किस तरह चलेगा? फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह पैरों के बल चलाने पर कादिर है, वही अल्लाह चेहरों के बल चलाने पर कादिर चलाएगा। अब आपसे मैं पूछूंगा इसी सूरत आखिर में, आपकी जबान बोलती तो है, सुनती क्यों नहीं? जमात वो भी है। आपका कान सुनता है, बोलता क्यों नहीं? जमात वो भी है। आप क्या जवाब देंगे साहब? आपकी आंख देखती है, सुन नहीं सकती, आपका कान सुनता है, देख नहीं सकता, सब चमड़े तो गोश्त है, फर्क क्यों है? ये फर्क की वजह है कि अल्लाह जो काम जिसकी जिम्मा करते हैं वो तैयार होता करने के लिए। तो पाँव के जिम्मा चलने का काम लगाया तो चल रहा है, वो काम बदल देंगे, चेहरे के जिम्मा कर देंगे, चलेगा। आज जबान सिर्फ जबान बोलती है, चमड़ा नहीं बोलता है, लेकिन माशरे के मैदान में जब जबान बंद कर देंगे चमड़ा बोलेगा। चमड़ा कैसे बोलेगा? समझ नहीं आएगा। जो अपनी अकल पर तोलेगा समझ नहीं आएगा, जब ये सोचेगा अल्लाह हर चीज पे कादिर है तो समझ आएगा। जबान भी तो चमड़ा ही है, बोलती है। ये जबान से ही इंसान ईमान वाला, इस जबान से ही इंसान कुफ्र वाला, इस जबान से ही इंसान बद अखलाक, इसी से खुश अखलाक, इसी से जन्नत, इसी से जहन्नम। जबान गलती करती है, जिसम जूते खाता है। पाते हैं एक की गलती से पूरे के पूरे जूते खाते। अल्लाह ने इसको 32 चौकीदारों के बीच में रखा है कि तरह से पता चलाना ये, मगर वहां भी चलती है। तो अल्लाह का वादा है, समझा अल्लाह ने। अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा, भला वो शख्स जो चलेगा औंधा चेहरों के बल, वो ज्यादा हिदायत करता है। अम्मन यमशी सबीलन, जो चलता है दूसरा सीधा, अला सिरातिन मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम पर, शरीयत पर चलता है। कौन सा चलेगा? एक अल्लाह के हुक्म पर, कुरान के मुताबिक, रसूलुल्लाह के तरीके पर, सहाबा के तामुल पर, ये चलने वाला, ये सीधा साधा, ये दुरुस्त है। या जो क़यामत में औंधी चाल चलेगा चेहरों के बल, वो अच्छा है। फैसला आप कर लो, यहाँ शरीयत छोड़ेंगे, वहां चेहरों के बल चलना पड़ेगा। शरीयत यहाँ पकड़ेंगे तो वहां अल्लाह ताला आपको सीधे रास्ते पर चलाएगा। अल्लाह की तरफ से आपको इख्तियार दिया गया है, वमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, चाहे ईमान लाओ चाहे इनकार करो, रास्ता ये है। अब तक तो ये है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी नेमतें दी हैं कि उस एहसान के तले तुम्हें तबना चाहिए। तुम्हें अल्लाह ने 5 चीजों से नवाजा है माँ के पेट में, और तुम मानने के लायक नहीं थे, जिसमें जिक्र किया अभी आगे सामने आए थे। आपके लिए समाअत दिया, बसारत दिया, दो का जिक्र यहाँ किया। कुछ हिस्से का जिक्र सूरह बनी इसराइल में आएगा, कुछ सूरह नहल में आएगा, समझना चाहिए। कान और आंख ये ज्यादा इस्तेमाल में आते हैं, इस बात इनका नाम यहाँ पर लिया है, वरना जबान से चखना, नाक से सूंघना, ये भी आपके अंदर इल्म को मुंतकिल करता है। हाथ से पकड़ छुआ, गरम गरम मालूम हुआ, ये दिमाग में गरम गरम खबर किसने दिया? ये हाथ के टिश ने खबर दिया, ये भी इल्म पहुंचाता। लम्स कहते हैं इसको, छूने की ताकत। लेकिन अल्लाह ने यहाँ पर दो चीजों का खास जिक्र किया, एक समा का और एक बसारत का और एक दिल का, इनका जिक्र किया। तो वही है जिसने तुमको पैदा किया, बना खड़ा किया, वजअल लकुम अस्समा वल अबसार वल अफइदा, और बनाया तुम्हारे वास्ते समाअत, बसारत, दिल। क्योंकि अक्सर चीजें जो इंसान इल्म हासिल करता है वो सुन के हासिल करता है, उसके बाद नंबर 2 पे आंख से देख के हासिल करता है, और सबसे अहम चीज जिस्म में है वो रईस है, रईस बादशाह है सारे जिस्म का, वो आपका दिल है। इसको कहा अफइदा, जमा है, उसका वाहिद है फुआद। हदीस में आता है जब इंसान का ये दिल सही होता है तो सब सही होता है, और दिल खराब होता है तो सब खराब होता है। लेकिन हुजूर ने उसको ऐसा फरमाया, अला फी कुल्ली जसदिकुम मुज़ग़ा इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्ली व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्ली अला वहियल क़ल्ब। तुम्हारे जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, जब वो सही होता है सारा जिस्म सही होता है, और जब वो खराब होता है सारा जिस्म खराब होता है। अगारो वही दिल है। तो दिल बादशाह है। अतिबा और फलसफा दिमाग को बनते हैं बादशाह, लेकिन कुरान ने दिमाग को अहमियत नहीं दी, दिल ही को अहमियत दी है। और आज भी लोग हार्ट अटैक उसी को बोलते हैं, दिल बंद हुआ तो गया, दिमाग खुला तो गया, क्या दिमाग खुल, दिल बंद हुआ तो गया, काम कराया नहीं, हार्ट अटैक, दिल पे हार्ट अटैक गया। तो ये फलसफा कुछ भी करते जाए, कुरान का बयान अपनी जगह वाज़ेह है। 3 चीजें बढ़िया हैं, ये सब तुम्हें कब दिया अल्लाह ने? जब तुम इन चीजों की अहमियत से वाकिफ नहीं थे, मांगने के काबिल नहीं थे, जानते नहीं थे कि मां के पेट से बाहर जाकर आंख खोल के देखना पड़ेगा। दे दिया, कान दिया, दिल दिया, इन तमाम नेमतों का हासिल क्या था कि तुम इन नेमतों से उसकी मर्जी के मुताबिक चलते। लेकिन फरमाया अल्लाह ने, कलीलन मा तशकुरून, तुम बहुत थोड़ा हक मानते हो, बहुत थोड़ा तुम शुक्र करते हो। कभी कभी मेरी मान के चलते हो, अक्सर तो अपनी कराते हो। कलीलन बहुत थोड़ा है, मा तशकुरून जो तुम शुक्र करते हो। ज़बान से बहुत आसान है, कल्ले फिर लिया, अदा कर लिया शुक्र। दिन भर कुछ भी करते गए, शाम में गए सजा किया, कल्ले फिर लिया, आ गए, समझो सब हो गया। जिंदगी जिंद रहे, हाथ से जन्नत न लगी, जो चाह किया और फिर मर्जी हुई। अल्लाह की तरफ से ये वादा है कि तुम अगर शुक्र करना चाहते हो तो शुक्र करने वाले बहुत थोड़े हैं, और जो तुम करते हो शुक्र वो बहुत थोड़ा है। 2 बात याद रखो, शुक्र करने वाले बंदे भी थोड़े हैं, और तुम जो शुक्र करते हो उसकी मिक़दार थोड़ी है। थोड़े लोग शुक्र करते हैं, और तुम जो शुक्र करते हो वो मिक़दार भी थोड़ी है। यहाँ फरमाया कलीलन मा तशकुरून, तुम जो करते हो शुक्र बहुत थोड़ा करते हो। और दूसरी आयत में फरमाया कलीलुम मिन इबादिय शकूर, मेरे बंदों में शाकिर थोड़े हैं, ज्यादा नाशुक्र हैं। तो जो शुक्र करने वाले हैं वो कम है, नाशुक्र ज्यादा, एक बात। और जो शुक्र करते हो तुम वो भी थोड़ा करते हो, पूरा तुम भी नहीं करते हो। और तीसरी आयत में फरमाया अल्लाह ने, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का नाशुक्र है। सबकी निगाह में शुक्रगुजार है, मेरा इताअत गुजार है, बहुत खुश हैं बाप। अल्लाह फरमाते हैं नाशुक्र है। इस नाशुक्री की वजह क्या है? क्योंकि हम
توجہ دلائی نہیں جاتی, ہمیں آپس میں مذاکرے کا موقع نہیں ملتا. اللہ فرماتے ہیں نصیحت کرنا, نصیحت سے ایمان والوں کو نفع پہنچتا ہے. اس ماحول کو غنیمت سمجھنا چاہیے. آگے پھر اشارہ ہے, قل کہہ دیجیے هو الذی ذرأکم فی الارض, وہی تو ہے جس نے تم کو پھیلا دیا زمین میں. ذرأکم فی الارض کے معنی تم کو زمین میں پھیلا دیا, اٹھا کھڑا کر دیا. ایک آدم اور ایک حوا تھے, ان سے کائنات کو بھر دیا. ذرأکم, تم کو کھڑا کر دیا زمین میں. وإلیہ تحشرون, اور اسی کی طرف تم کو اکٹھا کیے جائیں گے. تم سب اکٹھا ہو کر وہیں حاضر ہو گے, وہیں سے پھیلائے گئے, وہیں جمع کیے گئے. لیکن کفار قریش کیا کہتے تھے, ٹھیک ہے یہ بہت دن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جمع ہوں گے, مرتب ہوں گے. ویقولون متى هو, متى مانے کب, ویقولون متى هو, اور کہتے تھے کب ہوگا یہ هذا الوعد, یہ وعدہ پورا کب ہوگا, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. ہر رسول نے کہا ایسا ہوگا, مگر ہوگا کب؟ جواب بہت پیارا ہے, قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین. نبیوں سے کہوایا کہ آپ کہہ دیجیے علم تو حقیقی اللہ کے پاس ہے کہ جمع کب ہونا ہے, ہمارا کام یہ ہے ہم کھول کھول کر ڈر سنانے والے. انما انا نذیر مبین, کھول کے ڈر سناتے ہیں. فرض کرو تمہیں جلدی کی اور وہ جلدی آ گیا اور تم اس کے اندر عذاب مبتلا ہو گئے, تو اس کا جلدی آنا تمہارے کام میں نہیں آئے گا. وہ جلدی میں آئے یا دیر میں آئے, تم اس موقف میں رہو کہ تم عذاب میں نہ پھنسو, بس میرا کام یہی کرا دینا ہے. اس کو نذیر کہتے ہیں اور کھول کر سنانے والے کو مبین کہتے ہیں. جب وہ وقت آئے گا تو تمہارا کیا حال ہوگا. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا, جب دیکھیں گے وہ کہ وہ قیامت کا وقت آ گیا, قریب آ گیا, پاس آ گیا. زلف کا معنی پاس. زلف کسے کہتے ہیں؟ ہاں, زلف بال کا وہ حصہ جو لٹکتا ہے. سر پہ جو بال ہے ان کو تو بال ہی بولتے ہیں. زلف کون بولتا ہے اس کو؟ زلف محبوب کب بولتے ہیں, جو لٹکی ہو. ہاں, تولے شبیہ فراق سے 2 ہاتھ بڑی ہے, وہ زلف محمد جو تیرے رخ پہ پڑی ہے, تو رخ تک آنا لٹکی. جب تک لٹکی ہے تب تک زلف بنتی نہیں. تو زلف کب بنے گی, جب رخ پہ آئے, لٹکے نہ آئے. تو زلف کے معنی آتے ہیں لٹکنا, یعنی قریب آ جانا. ازلفنا معنی اقربنا, قریب کر دیا. تو زلف کے معنی آتے ہیں قریب کرنے کے. ہم زلف جوڑ تو استعمال ہے, یعنی ان کی اور میری دونوں کی زلف قریب قریب ہے. ہم زلف جو بولتے ہیں, ان کی جو زلف ہے جہاں ملتی ہے ہماری بھی زلف جا کے وہیں ملتی ہے. ہاں, یہ ہم زلف ہے سالوں کے معنی میں. تو زلف کو یہاں استعمال کیا ہے. فلما رأوا الزلفى, جب دیکھیں گے کہ قیامت قریب آ گئی, سیئت وجوہ, تو چہرے بدل جائیں گے, صورت بگڑ جائے گی. سیئت سوء سے بنا ہے سی, سوآسیہ, سیئت مؤنث سے, چہرے بگڑ جائیں گے. جب آدمی کوئی چیز دیتا ہے ہیبتناک, ہولناک, تو اس کے چہرے پہ خوف نمایاں ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں چہرہ بدل گیا اس کا. یہ ہے سیئت وجوہ, اس کے چہرے ہیں جو بگڑ جائیں گے. الذین کفروا, جنہوں نے کفر کیا. وقیل, اور کہا جائے گا, فرشتے آواز لگائیں گے, ھذا الذی کنتم بہ تدعون, یہ تو ہے وہ تم جسے مانگتے تھے کہ وہ عذاب کب ہے, وہ قیامت کب ہے, وہ فلاں کب ہے, وہ ڈھکا کب ہے. آ گیا نا, سنو, یہی ہے وہ تم جس میں جلدی مچاتے تھے. قرآن کریم میں یہ مضمون سب جگایا کہ جلدی مچاتے تھے, کب آئے گی قیامت, کب آئے گا ویسا, اور جب وہ آئے گا وقت تو اس کو تم دفع نہیں کر سکتے. یہاں اللہ نے وعدہ فرمایا ہے ٹھیک ہے تم کو ہماری فکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کی دعا کرتے تھے کفار قریش, اور گردش زمانہ میں پھنسنے کا ارادہ رکھتے تھے. نتربص بہ ریب المنون, کہا قرآن نے, زمانے کی گردش کا انتظار کرتے تھے. یہ ترجمہ ہے نتربص بہ ریب المنون. اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا ہے, هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين, تم 2 نیکیوں, 2 خوبیوں, 2 بہترین چیزوں میں سے کسی ایک کا ہمارے ساتھ انتظار کر سکتے ہو. ہم جئیں گے تو غازی رہیں گے, اور مریں گے تو شہید رہیں گے. غزوہ تبوک میں آیت نازل ہوئی, سورہ توبہ میں آئی ہے, هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين. کہتے تھے جا رہے ہیں تبوک میں, آئیں گے نہیں, ختم ہو جائیں گے. فرمایا کہ تم پریشان مت ہو, ہم واپس آئیں گے تو غازی, وہیں مر جائیں گے تو شہید, یہاں آئیں گے تو اجر, وہاں جائیں گے تو جنت کی نعمتیں. ہمارے ساتھ تم سے لگا ہوا ہے. هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين, ہماری فکر چھوڑ دو کرنا. ہاں, یہ بتاؤ تم جن کی پوجا کرتے ہو, ان میں رحمان کے عذاب کو تھامنے والا کون ہے؟ اگر ہم کو اللہ نے چاہا تو ہلاک کیا, اور ہم کو چاہا تو ہم پر رحم کیا, ہمارے ساتھیوں پر بھی رحم کیا, لیکن تمہارا کیا ہوگا؟ تم تو اللہ کو مانتے نہیں, اور جن بتوں کو مانتے ہیں وہ تو تمہارا پانی کھولنے پر قادر نہیں, عذاب کرو گے تمہارا. یہ عذاب کا مضمون کیا. قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ, کہہ دو بھلا دیکھو تو اگر مجھ کو اللہ نے ہلاک کر دیا, ومن معی, اور میرے ساتھ رہنے والوں کو بھی ہلاک کر دیا, او رحمنا, یا ہم سب پہ ملا کر رحم کر دیا, اس کی شان سے کچھ بعید نہیں, دونوں طرف قادر ہو. لیکن تم بتاؤ, فمن یجیر الکافرین, کون ہے کافروں کی پناہ گاہ؟ کافروں کی پناہ گاہ کون ہے؟ من عذاب علیم, المناک عذاب سے ان کو سنبھالنے والا کون ہے؟ اللہ ہم کو عذاب دے یا ہم کو رحم کرے, لیکن تمہارے ساتھ نہ رحم کا تعلق ہے, تمہارا اسے کوئی تعلق نہیں, تمہارے واسطے پناہ گاہ کون ہے؟ واقعہ آپ نے سنا تھا, ایک بدو تلوار لے کے کھڑا ہو گیا حضور کے سامنے. غزوہ حنین سے لوٹ رہے تھے, ٹیکلوں کا وقت تھا, سب لیٹ گئے آرام کرنے کے واسطے, سب لیٹ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جھاڑی کے نیچے آرام کرنا چاہا, تلوار لٹکی ہوئی تھی. وہ ایک بدو دیہاتی آیا, تلوار لیا اور کھینچ کے میدان سے باہر کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بتاؤ تمہیں کون بچائے گا مجھ سے, میں امنعو کا منی. بڑے اطمینان سے حضور نے کہا اللہ. لفظ اللہ جو زبان سے نکلا, تو یہ بندہ جو کھڑا ہے تلوار لے کے, یہ بندہ بھی تو اللہ ہی کا ہے, اس کا دل بھی تو اللہ کی چٹکی میں ہے, اس لوگوں میں دوڑنے والا خون بھی تو اللہ تعالیٰ کے ہیں. اس کے دل میں تھرتھراہٹ پیدا کر دیا اللہ نے, تلوار چھوڑ گئی ہاتھ سے, تھرتھراہٹ سے کپکپاہٹ سے بے ساختہ گر گیا. اب اٹھایا آپ نے اپنے آپ کو اور تلوار کو ہاتھ میں لیا تھا, اب تجھ کو کون بچائے گا؟ اس کا ایمان تو اللہ پر تھا ہی نہیں, اب کیا کرتا وہ, اس کے منہ میں کچھ بھی نہیں آیا. یہی انداز یہاں اختیار کیا گیا. حضور نے وہاں اس کو چھوڑ دیا اور کہا جا, تجھے ہم نے اللہ کی خاطر معاف کر دیا. وہ شخص نے دیکھ لیا, وہی ایمان میں داخل ہو گیا. قرآن کریم کی اس آیت کا اشارہ ایسا ہی ہے کہ تم جن کی پرستش کرتے ہو, ان میں کون ہے جو رحمان کے عذاب سے تم کو بچائے گا؟ ہماری فکر چھوڑو, تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے. اپنا تحفظ کرنے کے بجائے ہماری فکر میں آنے سے آپ کا وقت خراب ہو رہا ہے, فضول جا رہا. آپ ہماری فکر, ساتھیوں کی فکر ہے, اپنی فکر کرو. قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ, کہا تو اگر بھلا ہم کو, مجھ کو اللہ ہلاک کر دے, اس کی مرضی, ومن معی, اور میرے ساتھ والوں کو, او رحمنا, یا ہم سب پہ رحم کر دے, فمن یجیر الکافرین, کون پناہ دے گا کافروں کو, من عذاب علیم, المناک عذاب سے. یجیر, اجار یجیر مانے پناہ میں لینے والا, یجیر یہاں پر ہے پناہ دیتا ہے. من, کون پناہ دے گا؟ من کی بنا پر ترجمہ مستقبل کے لیے خاص ہو جائے گا.
اس واسطے آپ کہتے ہیں یا مجیرو یا مجیرو یا مجیرو، اے پناہ دینے والے، اے پناہ دینے والے۔ تراویح میں جو چار رکعتیں پڑھتے تھے دعا یہ تو ہے یا مجیرو، اس سے بنا ہوا ہے۔ کون ہے بچانے والا عالم عذاب سے؟ قل، اے نبی ان کا جواب نہیں آئے گا، آپ خود کہہ دو، قل هو الرحمن، وہی تو رحمان ہے، آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لے آئے، ہمیں اس کی ذات کا، صفات کا، خوبیوں کا اعتراف ہے، ہمیں اس کی ذات کا یقین ہے، یہ آمنا بہ، وعلیہ توکلنا، اور بھروسہ اسی پر کیا ہم نے۔ آپ کا بھروسہ کس پر ہے؟ آپ بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ لو۔ کائنات میں بہت سے انسان ہیں جو بہت جگہوں میں بھروسہ رکھتے ہیں، یہاں اللہ نے نبی سے کہلوایا ہے کہ آپ کہہ دو ہمیں تو رحمان پہ ایمان اور یقین ہے اور بھروسہ پورا ہمیں رحمان پہ۔ اب آپ کی مرضی ہے، یہ رسول کا راستہ ہے، خدا کے حکم سے بات ہے۔ بھروسہ کہاں کرنا چاہیے؟ جہاں پر نبی نے بھروسہ کیا ہے اور وہ رحمان کے ساتھ۔ قل هو الرحمن، کہا دو وہی تو ہے رحمان، آمنا بھی، ہم ایمان لے آئے۔ سب سے پہلے رحمان پر ایمان کون لائے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری آیتوں پر سب سے پہلے ایمان کون لائے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنی آیتیں رب کی طرف سے نازل ہوئی ہیں ان پر سب سے پہلے ایمان کون لائے؟ سید الانبیاء، اور اس کے بعد جو آپ کے ساتھ مومنین کی جماعت کی صحابہ کی شکل میں وہ ایمان لائے۔ پھر ہم تک بات پہنچی ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جو رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس پر سب سے پہلے رسول ایمان لائے، پھر ایمان لائے صحابہ، یہاں چاروں اسی کی طرف ہم ایمان لے آئے اس کی ذات پر اور ہم نے اس پر بھروسہ کیا، وعلیہ توکلنا۔ دوسری بہت سی آیتوں میں یہ ہے کہ بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ اللہ پہ ہی کرنا چاہیے، بھروسہ ایمان والے اللہ پر ہی کرتے ہیں۔ دونوں آیتیں ساتھ بول ہیں، سورہ یوسف 13۔ فستعلمون من هو فی ضلال مبین، اب ان قریب تم جان لو گے کون ہے وہ جو کھلی گمراہی میں ہے۔ کھلی گمراہی میں کون ہے؟ ان قریب تم جان لو گے۔ تم کب جانو گے؟ جب تمہارے جسم سے ہوا نکل جائے گی، تمہیں سب معلوم ہو جائے گا، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ گمراہی میں کون ہے۔ اور اگر اس کو تم ابھی جاننا چاہتے ہو گمراہی میں کون ہے تو آؤ ہم دونوں اپنے اپنے معبودوں سے دیکھ لیں۔ اللہ تو وہ ہے جس نے تمہارے واسطے پانی کو مہیا کیا، زمین نے پانی کا اسٹاک رکھ دیا، پہاڑوں پہ پانی برستا ہے، رگوں سے منتقل ہو کر زمین میں جمع ہو جاتا ہے۔ یہ پانی اگر رحمان اور نیچے اتار دے تو کیا تم جن کی پرستش کرتے ہو یہ پانی کے لیول کو اوپر لا سکتے ہیں؟ رکھ اس کے لیول سے جو یہاں پانی کا لیول تمہارے واسطے مہیا نہیں کر سکتے ہیں، یہ تمہیں عذاب سے کیا بچائیں گے؟ تم ان کے پیچھے چلتے ہو تو یہ گمراہی ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے؟ جو تمہارے لیے پانی پر قادر نہیں، تمہارے لیے رزق پر قادر نہیں، تمہارے لیے کسی اچھائی پر قادر نہیں، یہ بڑے عذاب کے دن تمہارے کیا کام میں آئیں گے؟ یہ ہے مضمون آدمی۔ قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا، کہا دو بھلا بتاؤ تو صحیح اگر ہو جائے تمہارا پانی نیچے، اصبح ہو جائے، صبح کا معنی نہیں اصبح، افاد نام کے سامنے سے کانا سارا دلہ باتا میں ہے، اصبح ہو جائے۔ اور اگر ترجمہ اس طرح کرنا چاہیں کہ صبح سے ہی اصبح ہے، رات میں تو پانی بہت تھا، صبح دیکھے تو پانی پورا خشک ہو گیا، کر لیں گے۔ قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم، بھلا دیکھو تو صحیح اگر ہو جائے صبح کو پانی تمہارا خشک، اصبح ماؤکم، صبح صبح تمہارا پانی کیا ہو گیا؟ خشک ہو گیا۔ غور کہتے ہیں غور و فکر کو، اردو میں استعمال ہے غور و فکر کرنا، تو کیا مطلب ہوا؟ بیٹھ کے پورے دماغ لگانا، گہرائی میں سوچ کے اترنا، اتنا سوچنا جتنا سوچا جا سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں غور و فکر کرنا۔ تو غور اپنی فکر کو اتارنا، یہاں جب پانی آ جائے اسی غور کے ساتھ تو پانی کا اپنی تہ میں اتر جانا، اتنا پانی اتر گیا کہ اس پانی کو تم نہیں لا سکتے ہو۔ اب اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ نے پانی کو تمہارے خشک کر دیا، نیچے اتار دیا، تمہارا پانی 500 فٹ پہ تھا 600 پہ چلا گیا، اب اس کو اوپر لانے والا تمہارے پاس کون ہے؟ فمن یاتیکم، کون ہے وہ تمہارے پاس جو لائے؟ بماء معین، مائی مائی میٹھا پانی، ماں کہتے ہیں پانی کو، اور معین کہتے ہیں صاف نتھرا پانی، پانی نتھرا ہوا صاف پانی، پانی زمین سے نکلتا ہے بہترین پانی، صاف کیا ہوا، برستا ہے وہ بھی صاف کیا ہوا۔ وہ بخارات جو اٹھتے ہیں سمندر کے وہ پورا کا پورا کڑوا، سمندر کے بخارات کڑوے کڑوے ہوتے ہیں، لیکن ان بادلوں کی شکل میں جب جمع ہوتے ہیں تو ان کو جب برساتے ہیں مخلوق کے واسطے رب کریم تو بالکل شیریں میٹھا۔ بادلوں میں فلٹر کی مشین لگی ہے، آج لوگ لاکھوں کروڑوں روپے لگا رہے ہیں مشین پر، لگا رہی کیا بھائی؟ کھارے پانی کو میٹھا کرنے کی مشین، کروڑوں روپے لگا رہے ہیں، اربوں لگا رہے ہیں اس کے اوپر۔ اللہ نے کسی مشین کے بغیر ان بادلوں کو فلٹر کا سامان مہیا کر دیا، شیریں پانی، بخارات اٹھتے ہیں کڑوے اور برستے ہیں تو شیریں۔ یہ پانی جو میٹھا میٹھا ایسا پانی ہے یہ سب زمین کے اندر رکھا ہے اور اتنا قریب رکھا ہے کہ تمہارا گھر اس میں دھس نہ جائے، اور اتنے نیچے بھی رکھا ہے کہ تم کو نکالنا مشکل ہو جائے، پانی قریب بھی ہو لیکن دلدل بھی نہ ہو کہ تمہارا گھر ہی گر جائے۔ کس قدر اللہ کی عنایت ہے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ ایسے شفیق اور ایسے شفقت کرنے والے رب کو چھوڑ کر ہم کس سے امید لگائے بیٹھے ہیں؟ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ کس کے احکامات ہم کو پسند آ رہے ہیں؟ خواہشیں کب تک پوری ہوں گی؟ اللہ نے واضح کر دیا ہے ایک ہے من چاہیے اور ایک ہے رب چاہیے۔ جو بندہ اپنی خواہشیں پوری کرتا ہے اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ پوچھو سب سے بڑا گمراہ کون؟ ہر جواب اللہ دے دو۔ اللہ فرماتے ہیں ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اپنی خواہشوں کی اتباع کرتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر اپنی خواہشوں کی اتباع کرنے والا گمراہ شخص ہے۔ لہذا ایسے رب کو، ایسے رب کے بھیجے ہوئے رسول کو، ایسے رب کی طرف سے آئی ہوئی کتاب کو ہمیں چھوڑنا ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ زندگی کے آخری دن تک ہمیں اللہ کے حکم پر چلنا ہے، قرآن کے احکامات کو دیکھنا ہے، نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے، صحابہ کا تعامل تلاش کرنا ہے۔ جس آیت میں اور جس حدیث میں اختلاف نظر آئے وہاں دیکھنا ہے کہ صحابہ کا عمل کیا تھا۔ صحابہ سے زیادہ ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے، لہذا ہر وہ مقام جہاں پر آپ کو شبہہ پیدا ہو یہ دیکھنا کہ صحابہ کا عمل کیا تھا، کیونکہ صحابہ کے عمل کی نگرانی رسول نے کی ہے اور رسول کے قول کی نگرانی اللہ نے کی ہے۔ اگر کسی موقع پر آپ کی زبان سے کوئی بات ایسی نکل گئی جو اللہ کو پسند نہیں، فوراً وہی آتی اور آپ اپنی بات کو بدل کر کفارہ کر دیتے، تو نبی کے قول کی حفاظت اللہ نے کی ہے اور نبی کے اس قول کی نگرانی میں عمل صحابہ نے کیا ہے، اور صحابہ کے قلب کا امتحان اللہ نے لے کر ان کو ڈگری دے دیا ہے۔ اگر آپ کو قرآن میں سنت میں اختلاف نظر آئے، خلجان پیش آئے، جماعتیں کون سی درست ہے اس سے چیک کرنا ہے تو کس کا عمل صحابہ کے مطابق دیکھ لو، کیونکہ صحابہ کو ڈگری مل چکی ہے، اس کے سب پاس ہو گئے، رضی اللہ کا خطاب مل چکا ہے۔ اس لیے اپنے خواہشیں چھوڑ کر اللہ کی بات ماننا ہے، اللہ کی بات کتاب میں ہے، کتاب پر عمل رسول کا ہے، رسول کی نگرانی میں صحابہ کا عمل دیکھ لو، راستہ آسان ہو جائے گا۔ اور جن ائمہ اربعہ نے
ان صحابہ کرام کے کامل کو جمع کر دیا ہے، ان کا ساری امت پہ احسان ہے، ورنہ امت کے 99% لوگ اس قابل نہیں ہے کہ قرآن سے حرام حلال نکال سکیں. 99%. 1% ہو گیا ویسے لوگ جو زندگی بھر لگے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو اللہ نے صلاحیت دے دی ہو، لیکن پوری امت پر 99% پر یہ احسان ہے ائمہ اربعہ کا کہ قرآن اور سنت سے اور صحابہ کے عمل سے انہوں نے مسائل کو نکال کے رکھ دیا. اب بعض لوگ ان کے احسان کو بجائے ماننے کے ان کو کچھ کا دیتے ہیں، جن کی نگرانی رسول نے کی ہو اور جن کے عمل کی محافظت پر اور جن کے قلب کے امتحان پر اللہ مطمئن ہو چکا ہو. اگر ہم راضی نہیں ہیں تو ہمارا ہی بگڑے گا، ان کا نہیں بگڑے گا. بات مکمل ہوئی. اللہ ہم کرنا آسان فرمائے. دعا کریں.